انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی افسوسناک بات یہی، آج پھر ایک بار کربلا کی وہ یاد تازہ ہو گئی اور تمام اہل اسلام خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ آج بچے اکثر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا ویسے ہی جب سوال کرتے تھے نا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت مسلمان کہاں تھے، تو آج ان لوگوں نے اس دور میں، یزیدیت دور میں، وہ سب باتیں، وہ سب راز خود ہی دیکھ لیے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو تقریباً سبھی نے وہ خبریں بھی سن لی کہ کب کب کیسے کیا ہو رہا تھا۔ امام خامنئی صاحب جن کی عمر 86 برس تھی، لیکن ہر معاذ پہ وہ ڈٹ کے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اندر خون علی ہے، اور خون علی نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا۔ اللہ کی مدد ہر دم ان کے ساتھ رہی۔ آج اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے، لیکن انہوں نے یہ بات واضح طور پہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو بتا دی کہ وہ کوئی عمران نہیں ہوتا جو جھک جائے۔ چند ٹکوں کی خاطر یہ بکنے والے، ایران کے خلاف اپنے اڈے دینے والے، ان کی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ آج لیڈر کی اگر بات کریں تو لیڈر ایسا ہوتا ہے جس کے جانے کے بعد اس کی قوم نہیں بلکہ تمام غیرت مند لوگ، تمام ممالک کے وہ لوگ جن میں غیرت پائی جاتی ہے، آج وہ رو رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ اس نڈر لیڈر پہ، اس سید پہ جو ڈٹ کے ان یزیدیوں کا مقابلہ کرتا رہا اور باقی سب اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ کتنی شرم والی بات ہے، ایک تنہا ایران، اس کی آبادی، میں کیا بتاؤں، سب لوگ جانتے ہیں کہ ایران کتنا سا ملک ہے۔ پوری دنیا کو آنکھیں دکھا رہا تھا کہ جس نے ایران کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں نوچ لوں گا، اور اس نے آنکھیں نوچ لی۔ پوری دنیا کو اس نے بتایا کہ حسینی لشکر کبھی ڈرتے نہیں ہیں، کبھی مڑتے نہیں ہیں۔ لیکن کئی جگہ پہ یہ بھی بڑی شرم والی بات ہو جاتی ہے کہ جب بھی ایران کی بات آتی ہے تو سنی شیعہ کا تقاضا سامنے آ جاتا ہے۔ کیا اس کافر کو، اس یزید کو سنی شیعہ سے جنگ ہے؟ نہیں، اس کو اسلام سے جنگ ہے، اس کو اسلام سے خطرہ ہے، اس نے اسلام کو مٹانا ہے۔ لیکن وہ اپنے اس بے بنیاد منصوبے پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اور امام خامنئی صاحب جیسا آ جائے گا، اور انشاءاللہ امام خامنئی صاحب، امام خامنئی کے والد محترم امام خمینی، ان کا دور بھی اگر کچھ دوستوں نے دیکھا نہیں تو پڑھا ضرور ہوگا کتابوں میں۔ آج ان کے بیٹے نے وہی کر دکھایا۔ آج خون علی نے اپنا حق ادا کر دیا۔ مسلح پہ بھی تھے تو اپنے عوام کے بارے میں سوچتے تھے، جہاں بھی گئے اللہ سے مدد مانگی، بس ایک ہی کہا کہ میں کافر کے آگے جھکوں گا نہیں۔ آج تمام ان دوستوں کے لیے جو یہ سوشل میڈیا پہ مختلف پوسٹیں بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ سنی شیعہ کے تقاضوں میں نہیں، ہمیں ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں ایک جونیئر صحافی ہونے کے ناطے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ حالانکہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے بڑے اینکر جو ہیں وہ بھی آج تجزیے کر رہے ہیں۔ بات یہی ہے کہ اس سید سے ہی سیکھ لو۔ اگر مولا حسین علیہ السلام سے آپ نے نہیں سیکھا، وہ تو کتابوں میں پڑھا تھا، آج تو ان بچوں نے بھی، اس دور کے بچوں نے بھی وہ دور دیکھ لیا کہ بہادر کیسے ہوئے تھے۔ پہلے تو کتابوں میں پڑھا جاتا تھا، بزرگوں سے سنا جاتا تھا، فلاں فلاں بہادر تھے، لیکن آج کا دور تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
کہ وہ سید کیسے نڈر تھا. وہ سید خیبر کی یاد دہرانا چاہ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ خیبر کی یاد ضرور آئے گی. خیبر کا مارکا جس طریقے سے ہوا تھا مولا علی علیہ السلام نے کیا تھا، آج ایران میں کوئی اور بیٹا آئے گا سامنے انشاءاللہ. اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل افسردہ ہے، پریشان ہے اس حالات کو دیکھ کے. آج امام خامنئی ایک وہ لیڈر ہم سے چلے گئے جس نے پوری دنیا، پوری یزیدیت کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار رہے تھے. یہ بہت بڑا سوال ہے. ہمیں یہ دور بلانا نہیں چاہیے، بلکہ آنے والی نسلوں کو اور بچوں کو ایک اچھے طریقے سے سبق بنا کر پیش کرنا چاہیے کہ ایک وہ لیڈر تھا جس کی عمر 86 برس تھی اور کس طریقے سے ڈٹ گیا تھا. اور انشاءاللہ ہمارے یقین، ہمارا ایمان پختہ ہے کہ ایران ضرور فتح پائے گا انشاءاللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے، جانا تو سب نے ہے، پل کا تو کسی کو پتہ نہیں. ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ تیری امت پہ کیا ہو رہا تھا اور ہم تماشا دیکھ رہے تھے، تیری امت پہ کیا ہو رہا تھا ہم افسانے لکھ رہے تھے. سب باتیں ادھوری رہ جائیں گی. ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑنا ہے. اسلام کی جنگ ہے، نہ کہ کسی سنی شیعہ کی جنگ ہے، نہ کسی دیوبند وہابی کی جنگ ہے. اسلام کی جنگ ہے. یہ یزیدیت اسلام کو تباہ کر رہے ہیں. خدا کے لیے میری آواز پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، لیکن جہاں تک جائے گی بس یہی کہوں گا کہ ایک ہو جو، ابھی بھی وقت ہے، ایک ہو جو.